الحمد لله الذي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي نزل الفرقان على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ولم يتركه سدى كالحيران بل بعث إليه رسوله لتعليم الحديث والقرآن. ومن عمل بهما دخل سبحانه وتعالى في الجنان ومن أعرض عنهما دخل بمشية الله في الميران. والصلاة والسلام على أفضل البشر والرسل صاحب الحق والبرهان خاتم النبيين الصادق الوعد الأمين وعلى أبويه آدم وإبراهيم وعلى إخوته من النبيين والمرسلين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان وأنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين آمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر طرح کے احسانات اور انعامات کی بنا پر حمد و ثنا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی کا حق ہے، جس نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اشرف المخلوقات بنا کر قوت گویائی عطا فرمائی اور اسے اندھیرے میں نہ چھوڑا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے مبعوث فرمایا. جس نے بھی قرآن و حدیث پر عمل کیا اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جس نے بھی ان دونوں سے منہ موڑا اس نے اپنے لیے جہنم کمائی. ان گنت درود و سلام معلم اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تمام انبیاء و رسل علیہ السلام پر، جن سب نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کر حق رسالت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے اور شافی محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے. آمین. بے شمار رحمتیں ہوں ازواج النبی الطاہرات امہات المؤمنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہوئے اور دین اسلام کی نصرت کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے روشن ستاروں کی مانند مشعل راہ بنے. انبیاء وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین کیا ہی اچھے اور عمدہ وارث تھے جنہوں نے وراثت نبویہ کا حق ادا کیا اور توحید کی دعوت مشرق و مغرب تک پہنچا کر بنی نوع انسان کی ہدایت کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی پیروی اور احکامات و ارشادات کی بجا آورے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تو اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ایک درخت ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ چیزوں کے نام، جس کا ہم پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کہ چیزوں کے نام تھے، لیکن یہ ایک مکمل جملہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا پورا بڑا تفصیلی واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنے کا، وہاں سے نکالے جانے کا، پھل کھانے کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کا کوئی سبب نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ چند کلمات سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پہلے چیزوں کے نام تھے، وہ ایک ایک چیز کا نام تھا جس سے کہ کوئی بامعنی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن جو اس دنیا کا سب سے پہلا سمجھ آنے والا بامقصد جملہ ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو القاء کی۔ نام جو تھے وہ سکھائے تھے، اور جو کلمات ہیں یہ القاء کیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اس میں دو کا صیغہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا انک لنکونن من الخاسرین۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، اللہ کو پکارا، تو کہا کہ اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ یسألونک، کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل، کہ آپ فرما دیجئے۔ تو اس میں ایک جگہ پہ ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ تو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دونوں کام بڑے گناہ کے کام ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ بات میرا پروردگار ہی جانتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی ایک آیات ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے۔ اس کے بعد پھر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور اپنے بندوں کو اللہ سے مخاطب کرنے کا طریقہ بتایا، اور اس میں پھر فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ پھر اس میں وہ کل کا لفظ کہ آپ کا لفظ نہیں آیا کہ کل کیا فرما دیجئے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي،
کہ میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں فإنی قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، ان کو چاہیے کہ میرے احکامات بجا لائیں، مجھ پر ایمان لائیں اور اس توقع سے اور ہدایت پائیں گے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ ان کی جان کے نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کی دعا کو سنتا ہے اور ہر ایک کے وہ قریب ہے۔ اور پھر اللہ کو پکارنے کے بارے میں، اللہ سے دعا کرنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے پروردگار نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے ناک چڑھاتے ہیں ان قریب ذل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ایک بھی رہنمائی فرما دی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہو تو اس کا کیا اسلوب ہونا چاہیے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے درخواست کریں، تو اس میں سب سے پہلے درود پاک پڑھا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کی جائے، اس کے بعد ہر کوئی اپنی اپنی التجا، اپنی اپنی درخواست اللہ کے ہاں پیش کرے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى ان کا ذکر کریں، اور پھر دعا کریں، اور جب دعا ختم کرنے لگے پھر درود شریف پڑھا جائے۔ تو اس میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس میں کوئی التجا نہ بھی کرے اور ہر وقت درود شریف ہی پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ ہم دعا میں درود کا کتنا حصہ رکھیں، تو پھر خود ہی کہا کہ کیا چوتھائی؟ نبی نے فرمایا کہ اگر آپ بڑھا دیں تو اچھا ہے، یہاں تک کہ پوری دعا میں صرف درود شریف پڑھا جائے تو نبی نے فرمایا کہ پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو اس کی ہر مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مشرکانہ عقائد آنے شروع ہو گئے، اللہ سے شرک شروع ہو گیا، اور اس میں پھر لوگوں نے مختلف چیزوں کو پکارنا شروع کر دیا، وسیلہ بنانا شروع کر دیا، اور یہ بڑا عرصہ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ بھی ایک زمانے میں جا کے شرک کا گڑھ بن گیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس کے بعد اس شرک کو وہاں سے ختم کیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج تک وہ اللہ کا گھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ منورہ اس شرک سے، ان بدعات سے پاک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سے لیا ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض مثالیں دے کر یہ بتایا کہ اگر تم کسی کو پکارتے بھی ہو یا کسی کے ذریعے بھی پکارتے ہو تو اس میں جو ایک غلط فہمی ہے اس کا بھی ازالہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس میں لفظ ہے من قطمیر۔ یہ ابھی چونکہ رمضان گزرا ہے تو ہمارے یہاں صرف یہ رواج ہے کہ ہم رمضان میں کھجور کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ جو پورا سال ہونا چاہیے۔ اس کھجور میں آپ نے دیکھا کہ اندر ایک گٹھلی کے اوپر بڑا باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں مثال دے کر
اور یہ وہ معاشرہ اور وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر کھانے کے لیے اگر کچھ نہیں صرف کھجور ہے. اور یہ بات ان کو سمجھ آنے میں بڑی آسان تھی کہ جب یہ بیان کی جائے کہ کھجور کے اندر گٹھلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اگر اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے تو اس میں فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ کی شان ہے کہ جو تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے، اور اسے چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو وہ تو ایک گٹھلی کے اوپر چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرما دی کہ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارتے ہو تو جو کمزور ترین چیز ہے وہ اس کا بھی حق نہیں رکھتا. پھر اس کے بارے میں کافی وضاحت قرآن حکیم میں آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. اور اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. یہ قرآن مجید کی آیات کا عربی متن اور ساتھ ان کا لفظی ترجمہ، تاکہ ہمیں سمجھنے میں ذرا تھوڑی آسانی ہو. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تو وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے. اور اللہ خبیر کی طرح آپ کو دوسرا کوئی صحیح خبر دینے والا نہیں. اب اس میں دیکھیں کہ اس میں جو لفظ آیا ہے یکفرون بشرککم، اس میں مطلب کوئی زیادہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا شرک بشرککم، تمہارا تو کسی اور کو اللہ کے علاوہ پکارنا یہ صریحاً شرک ہے. پھر اس میں پکارنے میں بھی ہم یہ تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اسے اپنی بات سمجھاتے ہیں، اسے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں دعا کرے. تو اس میں پھر ہم چونکہ اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ایک قباحت آ چکی ہے کہ ہمارے ہاں اکثریت مردوں کے پاس بھی جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اور نہ ہی زندے اور مردے یکساں ہوتے ہیں. اللہ تو جسے چاہے سنا سکتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں. اب یہ قرآن مجید کے نا آیات ہیں، ان کا میں ترجمہ رک کے کر رہا ہوں تاکہ ہم اس بات کو ہم سمجھیں تو اس پر ہم عمل کرنا شروع کریں. اور اگر اپنے کسی قریبی عزیز کو یا کسی جان پہچان والے کو اس کام میں بڑا دیکھیں تو اس کے ساتھ سب سے بہترین ہمدردی یہ ہے کہ اس کو اس کے بارے میں بتایا جائے تاکہ وہ اس سے نکلے اور راہ راست پر آ جائے. پھر اس طرح کی کافی زیادہ آیات ہیں، میں چونکہ اس حوالے سے صرف چند ہے کہ یہاں حوالہ دے سکتا ہوں. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے بعض مقامات پر قسم اٹھاتے ہیں، بعض مقامات پر مثالیں دیتے ہیں تاکہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہمارے لیے یہ چیز آسان ہو جائے، ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس پر طرح عمل کریں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن حکیم میں مثال بیان فرمائی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. اب یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یا ایھا الناس یہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے. ضرب مثلا، ایک مثال بیان کرتا ہوں. فاستمعوا لہ، یہ بڑا اہم لفظ ہے. فاستمعوا لہ، کہ اس کو پورے غور کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، اس کے اگر آپ اردو زبان میں بیسیوں ترجمے کریں تو بیسیوں ہو سکتے ہیں. یہ اتنا اہم لفظ ہے. فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا لو اجتمعوا لہ.
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ لوگوں، تم سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے خوب غور سے سنو۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اگر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، ایک پکارنے والا نہیں جس کو ہم پکارتے ہیں، اگر وہ سارے لوگ اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ ذباب، یہ عربی زبان میں لفظ ہوا تو اسی کا یہ ترجمہ ہے کہ وہ تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی کو پیدا کرنے تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کیا یہ ہمارے مشاہدے میں نہیں کہ مکھی آگے ہمارے کھانے میں بیٹھتی ہے اور وہ جو اللہ نے اس کا نصیب لکھا ہے اس کو لیا اور اڑ گئی، اب وہ ہمیں جاتی بھی نظر نہیں آتی، ہم تو اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال بیان کی ہے کہ جو ہمارے روزمرہ کے کام میں آتی ہے۔ پہلے کھجور کی گٹھلی کا بتایا، وہ بھی ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اب مکھی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جن کو جا کے آپ اپنا وسیلہ بناتے ہو، اپنی حاجات پیش کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر مکھی ہو بھی ان سے تو کھانا لے جائے وہ بھی اس سے واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، چاہنے والا بھی ناتواں ہے اور جس کی مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی ایسا ہی ناتواں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ جن کو ہم زندوں کے پاس تو جاتے ہیں، ہم تو مردوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان سے جا کے جب بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، تو وہ ہماری حاجات کیسے آگے اللہ کے ہاں پیش کریں گے۔ ہر انسان جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، جتنی دکھ تکلیف جتنی پریشانی وہ اس کو اپنے بارے میں ہے دوسرے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم میں سے ہر بندے کو یہ چاہیے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی حاجات اللہ کو پیش کرے کہ جو ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اور وہ اس طرح کا سننے والا ہے کہ اگر ہم دعا زبان پر نہ ملائیں، دل ہی دل میں بات کریں تو اللہ تو خبیر ہے، وہ بھی جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے اپنے والد کے بارے میں شکایت کی کہ میرے والد نے میرا مال لے لیا ہے۔ اب یہ وحی کا زمانہ ہے اور کسی صحابی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بیٹے کی طرف سے شکایت کا پہنچنا یہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ جب اس شخص کو خبر کی کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو اس نے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا تمہاری شکایت لے کر وہاں موجود ہے۔ اس شخص نے اپنے دل ہی دل میں کچھ باتیں کی، اللہ سے زبان میں لایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے وہ خبر دی ہے جو تم نے اپنے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کی ہیں اور وہ تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنی۔ تو پھر اس شخص نے بتایا کہ جی میں اللہ سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا، اس کو میں نے جس طرح پالا، پوری لمبی اس نے تفصیل بتائی، جو اس نے دل ہی دل میں بات کی۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی سننے والا ہے اور اس کی بھی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اس کے بعد کارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالم و ولدن و ان ابی یرید ان یفتح مالی، اس نے کہا کہ میرے پاس میرا مال ہے جو میرا باپ مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تو بھی اور تیرا مال بھی یہ تیرے باپ کا ہے۔ یہ دیکھیں اسی وقت رہنمائی فرما دی۔ یہاں بات کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ وہ سننے والا ہے کہ جو دل ہی دل میں ہم بات کرتے ہیں، جو ہمارے کانوں کو بھی خبر نہ ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے۔ اس نے یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی اپنی ذات کے لیے فائدہ حاصل کر سکتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی ایسی شخصیت نہیں آئے گی جس پر اللہ نے اتنا زیادہ کرم کیا ہو۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس پوری کائنات میں، جن و انس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کے بارے میں بھی کیا ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ ہی یہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے بھی نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں، مگر جو اللہ کی رضا ہو، اللہ کی مشیت ہو۔ اس کے بعد پھر اس طرح کی پھر اور بھی ابھی کئی آیات ہیں جہاں قرآن حکیم میں یہ بات واضح کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا کہ ان کو بھی اپنے بارے میں نفع اور نقصان کا اختیار نہیں، وہ بھی اللہ سے التجا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ شرک کے معاملات شروع ہوئے، لوگوں کو پکارنا شروع ہوا، تو اس میں پھر انہوں نے حیلے حجت بنانی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ یاد رکھو، خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کار ساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں۔ اچھا، یہ تو ان کا ایک اپنا کنسیپٹ ہو گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ ان پر کوئی مشکل لاتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرًّا دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے نعمت سے نواز دیتے ہیں تو کہتا ہے مجھے تو یہ میرے علم اور تجربے کی بنا پر حاصل ہوئی ہے۔ بلکہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ خوشی کے معاملات میں ہوتے ہیں، نارمل حالات میں ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں، لیکن جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اس میں ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی کو پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے وہ اس کے ساتھ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ جب سفر میں نکلتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سمندر کا سفر ہم اس سے واقف ہیں کہ اگر اس زمانے کی کشتی ہو جو کہ اتنی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ بھی نہ ہو تو اس کے کیا حالات ہوں گے۔ اگر وہ بھنور میں پھنس جائے تو جب یہ کشتی سمندر میں ڈالتے تو صرف اور صرف اللہ کو پکارتے،
اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکل جاتے، بھنور میں پھنستے تو صرف اور صرف اللہ کو پکارتے، اور جب واپس خشکی پر آ جاتے پھر شرک شروع کر دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے یہ مثالیں بیان کر دی ہیں کہ ہم ان اللہ کو پہچانیں۔ اصل میں ہے کہ وما قدر اللہ کا قدر، کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہے اور ہم نے اللہ کی وہ قدر کی نہیں جو کرنی چاہیے۔ وما قدر اللہ کا قدر، یہ سارے واقعات قرآن حکیم میں بیان فرما کر ہماری رہنمائی کی گئی ہے، یہ ہماری اصلاح کی گئی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر کاربند رہیں۔ اور پھر ہے کہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اور اللہ کے ہاں بات جو ہے نا وہ بدلی نہیں جا سکتی، اور نہ ہی اللہ جو ہے وہ بندوں پر ظلم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ رحمان اور رحیم ہے، وگرنہ انسانیت نے جس قدر ظلم اور بربریت کی انتہا کی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرما دی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق باقی نہ رہتی، لیکن وہ ایک معین عرصہ تک ڈھیل کیے ہوئے ہے، پھر جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب کی گھڑی ان کو آ پکڑتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف توبہ کر لیں، اور جو وہ ظلم کیا ہے اس سے وہ باز آ جائیں اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں۔ اس میں اس نے رہنمائی فرمائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ جب بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو شرک ہے یہ اس قدر بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف فرما دے، ورنہ ابھی ہماری رہنمائی کے لیے جو قرآن میں ہمیں بتایا گیا وہ یہی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو یہ وہ گناہ ہے جو کبھی معاف نہ کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جسے چاہے معاف فرما دے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ پھر جو مغفرت کا معاملہ ہے، دعا کا معاملہ ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں پر ایک منافقین کا گروہ بھی سامنے آیا۔ مکہ مکرمہ میں تو یہ تھا کہ وہاں پر جو بھی ایمان لائے انہوں نے اپنی جانیں تو دے دی لیکن وہ توحید سے نہ ہٹے، لیکن مدینہ منورہ میں جب یہ گروہ آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ جب تک کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر مہلت دے توبہ کر لے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ پھر اس کے بارے میں بھی فرما دیا۔ اور پھر ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد، اس کے بارے میں ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ وہ اپنے باپ کو جب دعوت دیتے تو ہمیشہ اس کو یہی کہتے یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، ہر آیت کے شروع میں یہ آتا ہے یا ابتی۔ اس قدر انہوں نے اپنے باپ کی بطور باپ وہ تکریم کی کہ اللہ نے ان کو ایسا فرزند عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام کہ جب انہوں نے اپنی خواب بیان کی
کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اس مشرک باپ کی اتنی تعظیم کی، اتنی خدمت کی کہ اس کے بدلے میں اللہ نے ایسا فرزند عطا فرمایا کہ جو ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِظَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی، وہ تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، پھر جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بلا شبہ ابراہیم بڑے ہی نرم دل اور بردبار انسان تھے۔ اب یہ دیکھیں، بڑے ہی نرم اور بردبار انسان تھے۔ نرمی یہ ہے کہ ایک طرف والد ہے اور اس والد کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، اس کو واضح و نصیحت کرتے ہیں، اس کے لیے دل میں نرمی ہے۔ لیکن بردبار یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جب ان کو یہ حکم ہوا کہ آپ ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے تو اس کے لیے منع فرما دیا۔ اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ وہ الفاظ جو ابھی ہمارے کانوں نے بھی نہ سنے ہوں، ہم نے دل میں اللہ سے درخواست کی ہو، اللہ وہ بھی سننے والا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں تشریف لانا اور مکہ مکرمہ سے ان کی وہ محبت جس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا بسایا، اس نسل سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رہنے والے، اور اس گھر کو چھوڑنا پڑا، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو اب چونکہ قبلہ اول جو تھا وہ، اس کا ہم پہلے بھی تحویل قبلہ کا کئی دفعہ ذکر کر چکے کہ وہ فلسطین تھا، اور مکہ میں تو یہ سہولت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رخ کھڑے ہوتے کہ خانہ کعبہ درمیان میں آ جاتا، اس رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے اور اس طرف فلسطین اس کی طرف منہ ہو جاتا۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب مدینہ منورہ یہ اس جگہ پہ ہے، اور جب بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو خانہ کعبہ کی طرف پشت ہوتی، بالکل الٹ۔ اب اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ فرماتے، زبان پر وہ الفاظ نہ لاتے، کیونکہ قبلہ اول جو ہے پہلے دن سے قبلہ اول تھا، اور اس کے لیے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے اور نیچے کر لیتے، نہ لاتے زبان پہ لفظ کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے نہ کوئی کام بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے، جس کو چاہے جتنا نوازے۔ اسی وقت پھر جن پہ اللہ نے کرم کیا، مدینہ منورہ کی زیارت کی، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ مسجد ہے، مسجد قبلتین، تو اس میں 2 قبلہ ہیں، تو وہ نماز پڑھاتے۔ نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اب آپ اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کر لیں۔ یہ وہ الفاظ کی طاقت ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم تمہارے چہرہ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسند کا یہ احترام فرمایا کہ دل ہی دل میں کرنے والی بات کو شرف قبولیت بخشا، اور سب سے بڑا کام تحویل قبلہ، قبلہ کو بدل دیا، قبلہ کو، وہ قبلہ جس پر آپ راضی ہیں۔ سو اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام یعنی کعبہ کی طرف پھیر لیجئے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس بھی کرے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اس سے اتنا بڑا وہ فضل دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ ہم بے شمار اللہ سے التجائیں درخواستیں نہیں بھی کرتے، وہ پھر بھی ہمارے اوپر ہمیں دیے جا رہا ہے۔ جو ہم نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ بھی دے رہا ہے،
اور اس کے لیے ارشاد فرمایا وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا وہ اس نے تمہیں دے دیا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی ان کا شمار نہیں کر سکتے، انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ اصل بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ وما قدر اللہ کا قدر، کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جس کا وہ حقدار ہے۔ اگر ہم اللہ کو پکڑ لیں، اللہ سے مانگیں، تو اللہ تو سننے والا ہے، ہر ایک کے سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أذلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك واسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مرية لا نزمع بعدها أبدا اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره لي وما كان لخلقك فتحمله عني وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا باسي المغفرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔